السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سبق نمبر ہمارا 2 ہے, ٹھیک ہے. تو سبق نمبر 2 میں وہی پائسمہ پارہ رہے گا. اس کا اگلا ورڈ جو ہے ومن تک ہو گیا تھا, یقنت چل رہا ہے. اب یقنت کے بارے میں ڈیٹیل ہم انشاءاللہ معلوم کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیے مدینہ, یقنت میں سب سے پہلا حرف کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. یا کا مخرج کیا ہے؟ یا کا مخرج جی جنرل آپ بتائیں. حروف شجریہ, جیم شین یا. شاباش. اچھا, اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان. شاباش, بہت اچھا. زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا کرتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ رہے گا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے مثال طور پر یہ زبان ہے تو اس کا یہ درمیانی حصہ رہے گا, یہ والا, ٹھیک ہے. اور جو تالو ہے اوپر, تالو جہاں پر آپ مثال کے طور پر یوں کہہ لیجیے جہاں پر دانت ہوتے ہیں اوپر والے, اس کے جو یعنی یوں کہہ لو زبان کے جو اوپر کا حصہ رہتا ہے, زبان کے جو بالکل سامنے والا حصہ دکھتا ہے آگے اوپر کو, تو وہاں پر جو ہے اس کو تالو بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ جہاں وہاں پر اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ بہت زیادہ نا گلگلی مچے گی, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو ٹھیک ہے نا الگ سا فیل ہوگا, سمجھ میں آ گیا ہوگا شاید آپ کو. اس کو تالو بولتے ہیں, یعنی اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں اس کو, ٹھیک ہے بیٹا, اس کو تالو بولتے ہیں. تو زبان کے درمیانی حصہ لگے گا اور تالو کا درمیانی حصہ لگے گا, تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جیم شین یا ادا ہوگا, وہیں سے یا ادا ہوتا ہے. تو یا اچھا کون سے حرف میں سے؟ حروف شجریہ, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یا جو ہے کیا حروف قریب الصوت میں سے ہے؟ یا نہیں ہے. حروف یرملونہ میں سے ہے. اچھا, حروف یرملونہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پورا قاعدہ بتائیے. نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو لام اور را کے علاوہ باقی 4 شاباش, گنہ ہو. اور ان میں سب میں ہوگا کیا؟ لام اور را, اور باقی 4 حروف میں سب میں کیا ہوگا مل کر کے؟ نہیں بیٹا, دیکھیے ادغام ہوگا نا, ادغام کا قاعدہ بتا رہے ہیں نا آپ. تو نون ساکن اور تنوین کا حروف یرملونہ میں سے کوئی بھی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اب بتائیں گے کہ لام اور را میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے, سمجھ گئے نا؟ اس طریقے سے بتانے کا طریقہ, یعنی آپ اصل تو کیا ہے یہاں پر ادغام بتانا نا ہمیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اصل تو یہ ہے نا. باقی جو باقی ڈیٹیل ہے جیسے لام اور را میں گنہ نہیں ہوگا, تو اب کہنا ہے لام اور را میں بغیر گنہ کے ادغام ہوگا, لیکن ادغام تو ہوگا نا, ادغام تو سب میں ہی ہوگا, لیکن کسی میں گنہ کے ساتھ ہوگا کسی میں گنہ کے ساتھ, بتانا تو یہ چاہ رہے ہیں نا. تو لام اور رام بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں, سمجھ گئے مدینہ؟ سمجھ گئے؟ تو آپ یہ کہیں گے, پھر سے بتاؤ, نون ساکن اور تنوین کے بعد. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو لام اور را کے علاوہ باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ کریں گے. کیا چیز؟ ادغام. شاباش. اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ, اور لام اور را میں بغیر گنہ کے کریں گے کیا؟ لام اور را میں بغیر گنہ کے باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ادغام. شاباش, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں, بہت زبردست. اچھا, اب یہ بتائیے یا پہ کیا ہے؟ تشدید. تشدید ہے. اچھا, بہت اچھا, ماشاء اللہ. تشدید کو کوئی حرف اگر کوئی شخص پہچاننا چاہتا ہے, جیسے اب مثال طور پر کسی کو پتہ ہی نہیں تشدید کسے کہتے ہیں, تو آپ کس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ جس کے اوپر تشدید ہو. نہیں, تشدید والا ہی حرف کوئی نہیں سمجھ جاتا ہے, تشدید والا ہی کوئی حرف نہیں سمجھتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے سمجھائیں گے آپ؟ 3 دندان والی. شاباش. 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اس طریقے سے آپ سمجھ, یعنی جس کے 3 دانت نکلے رہتے ہیں, ہے نا, 3 دانت ہے نا, یہ اس حرف کو کیا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. اب مدینہ یہ بتائیے, تشدید جس پر اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ مشدد بولتے ہیں. یعنی یا یہاں پر کیا ہے ہماری؟ مشدد ہے. اب میں آپ سے کہوں یہ ومن یقنت میں جو یا مشدد ہے اس کو پڑھو, تو آپ سمجھ جائیں گے میری بات کو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. یعنی یا مشدد جو جس پر تشدید ہے اس یا کو بول رہے ہیں. اچھا, ایک یا پہ ساکن ہے, فار ایگزامپل جزم لگا ہوا ہے, جزم لگا ہوا ہے, کیا لگا ہوا ہے؟ جزم لگا ہوا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں یا مشدد پڑھو, تو آپ اس کو پڑھیں گے؟ یعنی آپ کے پاس صرف ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, مثال کے طور میں آپ کو ایک ورڈ لکھ کے دے رہا ہوں یا, اور اس پہ ساکن لگا دیتا ہوں, اور میں آپ کو کہتا ہوں یا مشدد پڑھو, تو آپ کچھ اعتراض کریں گے مجھ سے یا پڑھنے لگیں گے اسے؟ آپ بتائیں مدینہ. آپ اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی یہ تو اس پہ تو تشدید ہی نہیں ہے نا,
اس کو کہ آپ نے کہا مشدد حرف کو پڑھو، یعنی یا مشدد کو پڑھو، اور یا مشدد تو جب ہوگی جب اس پر کیا ہو، تشدید اور یہاں پر جب تشدید ہی نہیں ہے تو مشدد نہیں ہوگا، یہ تو ساکن ہے، سمجھ گئے؟ ہاں اعتراض کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیے یا کے اچھا جس حرف پر تشدد ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ مشدد یعنی یا مشدد ہے، بہت اچھا۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں یہ بتائیں؟ بس پہلے والے متحرک کے ساتھ ملا 2 مرتبہ ایسے بولو، 2 مرتبہ پڑھیں 2 مرتبہ پڑھیں گے، اچھا پھر پہلے کیسے پڑھیں گے؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے دوسری مرتبہ اپنے حرکت کے مطابق، ماشاء ذرا رک کر نا، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔